جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، سیزن 2 قسط نمبر 20۔ وہ دونوں ساحل پر بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ دن پوری طرح نکل آیا تھا۔ ساحل سے نزدیک ایک عام سے ہوٹل میں بیٹھ کر ان دونوں نے حلوہ پوری کا ناشتہ کیا تھا۔ میں نے ہمیشہ نینی کے ہاتھ کی بنی حلوہ پوری کھائی ہے، مگر گھر کی بنی حلوہ پوری میں اور اس میں بہت فرق ہے، یہ زیادہ مزے کی ہے۔ لیزا حلوہ پوری کا مزہ لیتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے چائے بھی دودھ پتی منگوائی تھی۔ آج بالکل دیسی ہو جانے کو جی کر رہا تھا۔ اس ڈھابے نما ہوٹل پر بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے لیزا نے یہ طے کیا تھا کہ وہ آج شادی کی شاپنگ کریں گے۔ اس کا موڈ ساحل پر بیٹھے بیٹھے لیزا سے باتیں کرنے کے دوران ہی خوشگوار ہو چکا تھا۔ وہ ماضی کی تمام تلخ یادوں سے نکل کر اپنے اس حال میں لوٹ آیا تھا جہاں لیزا محمود اس کے ساتھ تھی، اس پر اپنی والہانہ چاہت لٹاتی ہوئی۔ وہ جو اس سے کہہ رہی تھی وہ کر رہا تھا، پروگرام وہ بنا رہی تھی، عمل وہ کر رہا تھا۔ بہت ڈومینیٹنگ بیوی ثابت ہوگی تم۔ وہ تھوڑا سا انکار کرنے کے بعد لیزا کی شاپنگ کی فرمائش مانتے ہوئے بولا، تمہیں ضرورت بھی مجھی جیسے کی تھی سکندر، جو تمہارے اس ہر وقت لٹکے ہوئے منہ اور زندگی سے بیزار انداز کو ہنستا مسکراتا بنا سکتی ہو۔ وہ ہنس کر بولی تھی۔ وہ خود برسوں بعد پاکستان آیا تھا، اس لیے اچھے عروسی ملبوسات اور شادی بیاہ کے کپڑے وغیرہ کہاں سے ملتے ہیں، یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ان دونوں نے وہیں ڈھابے پر بیٹھے بیٹھے موبائل پر انٹرنیٹ کے ذریعے سرچ کیا۔ تم مجھے ڈیپ ریڈ کلر کا برائیڈل ڈریس دلواؤ، میں تمہاری مرضی کے مطابق بالکل پاکستانی دلہن بننا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں لیزا کے پاپا کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ لیزا اپنے پاپا کو فون کر کے بتا چکی تھی کہ وہ سکندر کے ساتھ ہے۔ تفصیلی ناشتہ کرتے کرتے انہیں 11:30 بج چکے تھے۔ ڈرائیور کو لیزا نے بتایا کہ کہاں جانا ہے تو اس نے ان دونوں ہی کو یہ بتا کر حیران کر دیا کہ ابھی تو کوئی بازار، کوئی دکانیں، کوئی مارکیٹس، کوئی شاپنگ مالز نہیں کھلے ہوں گے۔ 12 سے 1 بجے کے درمیان یہاں شاپنگ سینٹرز کھلتے ہیں۔ وہ دونوں جن ملکوں سے آئے تھے وہاں صبح کا آغاز صبح ہی ہو جایا کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ جس ملک میں دن کا آغاز آدھا دن گزرنے کے بعد ہوتا ہو، وہ ترقی کس طرح کر پائے گا۔ ہاشم کسی میٹنگ کے لیے اسلام آباد جا رہا تھا، اس لیے آج اسے آفس نہیں جانا تھا۔ اس کی واپسی کل صبح ہونی تھی۔ وہ آج کچھ دیر سے سو کر اٹھا تھا۔ وہ شاور لے کر نیچے آیا تو مریم کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ اخبار پڑھ رہی تھی۔ تم آفس نہیں گئی؟ ہاں، موڈ نہیں ہو رہا تھا، تھوڑی دیر سے جاؤں گی۔ ہاشم اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ مریم نے نیلے رنگ کی جینس کے ساتھ پنک کلر کی لانگ شرٹ پہن رکھی تھی۔ بالکل سادہ لباس، بال کیچر میں لپٹے، نہ میک اپ نہ جولری، پھر بھی اس سادہ انداز میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ ہاشم اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ مریم نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ تمہیں بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس نے اسے یوں دیکھا جیسے اس وقت اس کا موڈ خراب تھا اور فی الحال اسے اپنی تعریفیں بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ کیا ہوا سوئٹ ہارٹ؟ موڈ کیوں خراب ہے؟ کل رات جب سے ہم تمہارے پاپا کے گھر سے ہو کر آئے ہیں تمہارا موڈ بہت خراب ہے۔ کل رات محمود خالد کے ہاں سے واپس آتے ہی مریم سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اس کا موڈ تھا وہ دونوں تھوڑی دیر جاگتے، باتیں کرتے، مگر مریم نے نیند آنے کا کہہ کر سونے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ کیا لیزا کے ساتھ نہ آنے پر اپسیٹ ہو؟ وہ نرم نگاہوں اور محبت سے اپنی کم عمر اور حسین بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے نہ آنے سے کیوں اپسیٹ ہوں گی؟ ساری زندگی اس نے کبھی پاپا کی نہیں سنی، میری کوئی بات وہ کیسے مان لے گی؟ پتہ نہیں کس کو اٹھا کر لے آئی ہے شادی کرنے کے لیے۔ پاپا اس کی شادی کے فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں۔ مریم برا مان کر فوراً بولی تھی، مگر مجھے تو وہ بہت خوش لگ رہے تھے، اتنی خوشی خوشی وہ لیزا کو شادی کی شاپنگ کرانے کی بات کر رہے تھے۔ مریم نے اس کو غفلت سے دیکھا تھا۔ صرف تمہارے سامنے اپنی عزت رکھنے کے لیے ہاشم؟ اب داماد کے سامنے کیا وہ بتاتے کہ وہ اپنی خودسر بیٹی کے شادی کے فیصلے سے ناخوش ہیں؟ شادی اپنی مرضی سے کرنا خودسری تو نہیں ہے مریم، تم نے بھی تو مجھ سے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ وہ قدرے صاف گوئی سے بولا، مگر پاپا کو ناراض کر کے نہیں، ان کی اجازت سے، ان کی مرضی سے۔ اور یہ لیزا، تمہیں پتہ ہے صرف اپنی ضد کی وجہ سے وہ پورے 5 سالوں سے پاپا سے نہیں ملی تھی، یہاں تک کہ ہماری شادی تک پر نہیں آئی۔ پاپا اس کی ضد اور خودسری سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اب ڈر کے مارے ہر معاملے میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ سچی بات یہ تھی کہ اسے مریم کی بہن ہسمکھ اور پیاری لگی تھی، جیسا مریم اسے بتایا کرتی تھی، وہ ویسے خودسر اور بدتمیز لگی تو نہیں تھی۔ لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا تھا انکل لیزا سے بہت پیار کرتے ہیں، ایسا لگ رہا تھا لیزا تم سے زیادہ ان کی لاڈلی ہے۔ مریم کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا تھا۔ یہ لاڈ اور محبت نہیں ہاشم، پاپا محض لیزا کے خودسری اور ضد سے خوف زدہ ہیں۔ پاپا کی سب سے زیادہ لاڈلی، سب سے زیادہ چہیتی ہمیشہ میں رہی ہوں۔ پاپا دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ مریم ایک دم ہی بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی، بہت زیادہ غصے میں آ گئی تھی۔ ہاشم جانتا تھا مریم اپنے باپ سے بے تحاشا محبت کرتی تھی،
وہ یہ سننے کو ہرگز تیار نہیں ہو سکتی تھی کہ اس کے پاپا اس سے زیادہ کسی اور سے پیار کرتے ہیں۔ اور تم دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتی ہو؟ اس نے مسکرا کر شرارت بھرے انداز میں پوچھا۔ وہ نزدیک بیٹھی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اس وقت کسی اور کی باتیں کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا اس وقت وہ اور مریم اپنی باتیں کریں۔ بہت ہو گئی مریم کے پاپا اور بہن کی باتیں۔ پاپا سے وہ اس کی شرارت سمجھ چکی تھی، پھر بھی سنجیدگی سے بولی، ہاں ان سے تو کرتی ہو، مگر ان کے علاوہ اور کون ہے جس سے تمہیں بہت محبت ہے، جس کے بغیر تم رہ نہیں سکتی؟ ہاشم اسد نام کا ایک بندہ ہے۔ اس بار وہ کہتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی۔ سیریسلی یہی نام ہے اس شخص کا؟ وہ ہنس کر بولا۔ جی ہاں یہی نام ہے، میں نے پاپا کے بعد صرف تم سے محبت کی ہے ہاشم۔ مریم نے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا تھا۔ وہ اس کے اظہار اور والہانہ انداز پر فدا ہی تو ہو گیا تھا۔ مجھے بہت فخر کا احساس ہوتا ہے مریم کہ تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد میں ہوں۔ اٹالین ماں کی تربیت اور ساری زندگی یورپ میں گزارنے کے باوجود تم اندر سے کتنی مشرقی رہیں۔ تمہاری زندگی میں پہلی بار کوئی آیا تو میں۔ بہت سو نے تمہیں چاہا ہوگا، تمہیں پسند کیا ہوگا، مگر جسے تم نے چاہا، جسے تم نے اپنے نزدیک آنے دیا، وہ میں ہوں۔ شادی سے پہلے میں تم سے لاکھ بار اصرار کرتا تھا، تب تم میرے ساتھ وقت گزارنے پر راضی ہوتی تھی، اور میرے ساتھ ہوتے ہوئے بعض مرتبہ تم کیسی چپ سی ہو جاتی تھی، جیسے میری ضد پر میرے ساتھ آ تو گئی ہو مگر اس طرح آنے کو غلط بھی سمجھتی ہو۔ ہاشم جھک کر بہت پیار، بہت چاہت سے مریم کو دیکھ رہا تھا۔ مریم جو واقعی اپنے نام کی طرح مریم تھی، بہت ماڈرن ہونے کے باوجود اندر سے بہت روایتی، جو اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ اسے زندگی میں صرف ایک ہی بار کسی کا ہو جانا ہے، مکمل طور پر۔ وہ جسے زندگی کے گزرے سالوں میں ملنے والے سب لوگوں کو ٹھکراتی، صرف اسی کا انتظار کرتی رہی تھی، جس کی دیوانی ایک دنیا تھی، جسے نہ جانے کون کون چاہتا تھا، وہ اسے چاہتی تھی۔ اسے صرف ہاشم اسد نے چھوا تھا، صرف اور صرف ہاشم اسد نے۔ وہ مریم کے لیے بڑا پوزیسو تھا۔ وہ دونوں راستے میں تھے جب اس کے پاس آمنہ کی کال آئی۔ السلام علیکم امو جان۔ لیزا اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ مسکراہٹ چہرے پر لیے ماں سے بات کر رہا تھا۔ دوسری طرف آمنہ اس سے پوچھ رہی تھی، کہاں ہو بیٹا اس وقت؟ میرا تم سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے امو جان، میں اور لیزا شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، شاپنگ کے بعد میں آپ سے۔ وہ فوراً ہی شاپنگ کے بعد آج دن یا شام کا کوئی وقت اور جگہ ماں سے ملنے کے لیے طے کر رہا تھا، مگر آمنہ بے ساختہ اس کی بات کاٹ کر بولی، کس جگہ جا رہے ہو شاپنگ کے لیے؟ میں بھی وہیں آ رہی ہوں۔ وہ ان کی موجودگی چاہتا بھی تھا یا نہیں یہ پوچھے بنا انہوں نے فوراً اس سے کہا تھا، امو جان آپ۔ وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا، مگر آمنہ اس کی بات سنے بغیر فوراً بولی، شادی کی شاپنگ کے لیے جا رہے ہو نا تم دونوں؟ جی بس پھر میں بھی وہیں آ رہی ہوں، تم مجھے جگہ بتاؤ۔ آمنہ کے اٹل اور فیصلہ کن انداز کے سامنے وہ چپ ہو گیا تھا۔ اس نے انہیں جگہ بتا دی تھی۔ وہ لیزا اور آمنہ تینوں شاپنگ کے لیے ساتھ تھے۔ لیزا اور آمنہ مل کر کپڑے پسند کر رہی تھی۔ اس کا کام فقط پیمنٹ کرنا تھا۔ شادی کے دن کا جوڑا لیزا نے آمنہ سے کہا تھا کہ وہ پسند کریں۔ اسے لیزا پر فخر کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس کی ماں کو خوشی دینے کے لیے اپنی زندگی کے سب سے اہم دن پر پہنے جانے والا اہم ترین جوڑا انہیں پسند کرنے کو کہہ رہی تھی، جسے وہ خود اپنی مرضی اور پسند سے خریدنے کے لیے بے حد پرجوش تھی۔ تم پر تو ہر رنگ جچتا ہے لیزا، تم بتاؤ بیٹا شادی کے دن کس رنگ کا جوڑا پہننا چاہتی ہو؟ خوشی سے سرشار آمنہ نے لیزا سے پوچھا۔ ڈیپ ریڈ، لیزا نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر آمنہ ہی نے شادی کے دن کے گہرے سرخ رنگ کا خوب بھاری کام والا غرارہ لیزا کے لیے پسند کیا تھا۔ آمنہ نے ایک اور بھاری کام سے مزین سی گرین شرارہ ان کے ولیمے کے دن کے لیے پسند کر لیا تھا۔ وہ ماں کو روک نہیں سکا تھا۔ اس کا بڑی سادگی سے شادی کرنے کا ارادہ تھا۔ کوئی دھوم دھام اور رنگ برنگی تقریبات اسے نہیں چاہیے تھیں جو اس طرح کے جوڑوں کا ڈھیر لگایا جاتا۔ بہرحال وہ ماں کو کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی خودداری اور غیرت مندی کو اس کی ماں سمجھتی ہیں، تبھی انہوں نے لیزا کے لیے اپنے پیسوں سے کچھ بھی لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جیسے جانتی تھی وہ اپنے ہونے والی بیوی کے لیے خریدی جانے والی اشیاء میں اپنے باپ کا ایک پیسہ شامل کیا جانا بھی پسند نہیں کرے گا۔ وہ بس پسند کرتی جا رہی تھی، بل وہ پے کر رہا تھا۔ امو جان آپ اپنے لیے بھی کچھ لے لیں، وہ آہستگی سے ماں سے بولا۔ آمنہ نے بغیر کسی پشو پیش کے فوراً ہی اپنے لیے خوبصورت ساڑی پسند کی تھی۔ میرے بیٹے نے مجھے دلوائی ہے، اسے میں تمہاری شادی پر پہنوں گی سکندر، وہ مسکرا کر خوش ہو کر اس سے بولی تھی۔ کیا آمنہ ان دونوں کی شادی پر دوحہ یا اٹلی آنے کا پروگرام بنا رہی تھی؟ وہ آج لیزا کے ساتھ بات کر کے شادی کی جگہ اور دن طے کر لینا چاہتا تھا۔ اسے ماں کی بات پر قدرے حیرت سی ہوئی تھی۔ ڈھیر ساری شاپنگ بیگز اٹھائے وہ لوگ شاپنگ مال سے باہر نکلے
تو دوپہر کے 3:30 بج رہے تھے۔ لنچ ساتھ کر لیتے ہیں کہیں، کیا خیال ہے تم دونوں کا؟ آمنہ ان دونوں سے مخاطب تھی۔ پہلی بار ماں کو کہیں کھانا کھانے لے جا رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا وہ انہیں کسی بہت اچھے ریسٹورینٹ لے جائے۔ آپ آرڈر کریں امو جان۔ اس خوبصورت ریسٹورینٹ میں وہ تینوں ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ محسوس کر رہا تھا آج کل کی طرح اس کی ماں کی آنکھیں بات بات پر بھیگ نہیں رہی تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، جیسے اچانک ہی آج انہیں کوئی انہونی اور بہت بڑی خوشی مل گئی ہو۔ وہ خاصی پرجوش سی رہی تھی شاپنگ کے دوران بھی، کہیں بھی ایک پل کے لیے وہ جذباتی ہو کر روئی نہیں تھی۔ وہ بہت خوشی خوشی مینیو میں سے دیکھ کر ویٹر کو اپنی پسند کی ڈشز آرڈر کر رہی تھی۔ تمہیں کوکنگ آتی ہے لیزا؟ وہ ماں اور لیزا کی گفتگو کے بیچ خاموش تھا۔ ان کا لنچ سرو کیا جا چکا تھا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا جبکہ آمنہ لیزا سے باتیں کر رہی تھی۔ جی امو جان آتی ہے۔ سکندر کو اٹالین اور پاکستانی کھانے بہت پسند ہیں۔ 12 سال پہلے اس نے آخری بار ماں کے ہاتھ کا بنا کھانا کھایا تھا۔ انہیں اس کی پسند ناپسند سب یاد تھیں، جس طرح اسے یہ یاد تھا کہ ماں کے ہاتھ کی پکی دال بھی کس قدر مزے کی ہوا کرتی تھی۔ اٹالین تو میں بہت اچھا بنا لیتی ہوں، پاکستانی سیکھ لوں گی۔ لیزا کے سعادت مندانہ جواب پر آمنہ کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ہنس پڑا تھا۔ آمنہ نے بے اختیار بیٹے کے ہنستے ہوئے چہرے کو بہت پیار سے دیکھا، جیسے دل ہی دل میں دعا کر رہی ہوں کہ ان کے بیٹے کے لبوں پر اب یہ ہنسی سدا رہے۔ تم دونوں نے شادی کے بارے میں کیا ڈیسائیڈ کیا ہے؟ میرا مطلب ہے دن، جگہ وغیرہ۔ تمہارے والد اس بارے میں کیا کہتے ہیں لیزا؟ آمنہ لیزا سے مخاطب تھی۔ ابھی کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا امو جان۔ پاپا کو سکندر بہت پسند آیا ہے۔ ہم دونوں جو بھی ڈیسائیڈ کریں گے پاپا اس پر راضی ہوں گے۔ اسے پتہ نہیں کیوں اپنی ماں کی گفتگو کا انداز کچھ مختلف لگا، جیسے وہ کچھ سوچ رہی تھی، جیسے وہ کچھ پلان کر چکنے کے بعد اس وقت ان دونوں کے ساتھ موجود تھی اور یہ تمام گفتگو کر رہی تھی اور قصداً لیزا سے کہہ رہی تھی، اس سے نہیں۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی یہ وہ ابھی تک سمجھ نہیں سکا تھا۔ میں تمہارے والد سے ملنا چاہتی ہوں لیزا، یکدم ہی آمنہ نے لیزا سے کہا۔ وہ تو جو چونکا سو چونکا، مگر لیزا بھی انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو تمہارے والد سکندر سے مل چکے ہیں اور اسے پسند بھی کر چکے ہیں، انہیں اس رشتے پر بھی کوئی اعتراض نہیں، مگر میری خواہش ہے میں تمہارے گھر سکندر کا باقاعدہ رشتہ لے کر جاؤں۔ وہ جو ہمارا روایتی مشرقی انداز ہے اس کے مطابق میں ان سے تمہارا رشتہ مانگوں، یہ میری بہت بڑی خواہش ہے۔ اگر تم دونوں مجھے اس کی اجازت دو تو یہ میرے لیے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ وہ لیزا سے مخاطب تھی، اس سے نہیں۔ اسے اپنی ماں کی ذہانت پر رشک آیا، پہلے فارم ہاؤس کی دعوت اور اب رشتہ لانے کی بات۔ دونوں بار وہ جانتی تھی کہ اگر اس سے یہ بات کہیں گی تو وہ صاف انکار کر دے گا، سو انہوں نے بات کرنے کے لیے لیزا کا انتخاب کیا تھا، اور بات ایسے موقع پر کی تھی جب وہ تینوں ساتھ تھے۔ لیزا سکندر کی ناپسندیدگی اور انکار سمجھنے کے باوجود بھی ظاہر تھا اس کی ماں کو صاف منع کس طرح کر سکتی تھی، اور وہ خود اپنے ہونے والی بیوی کے سامنے اپنی ماں کی بات رد کر کے انہیں شرمندہ کس طرح کروا سکتا تھا۔ اس کی امو جان نے دونوں بار بہت طاق کر اور درست موقع پر دونوں باتیں کی تھیں۔ وہ فارم ہاؤس کی دعوت رد نہیں کر پایا تھا اور اب اس وقت بھی بالکل چپ تھا۔ لیزا شش و پنج میں مبتلا ایک نظر اسے اور ایک نظر آمنہ کو دیکھ رہی تھی۔ آمنہ اس کے جواب کی منتظر تھیں، ان کے چہرے پر حسرتیں اور امیدیں تھیں، ایک التجا سی تھی ان دونوں سے۔ بتاؤ بیٹا میں آ جاؤں تمہارے گھر، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ انہوں نے بہت اپنائیت سے اس سے سوال دہرایا۔ آپ آ جائیں امو جان، جب آپ کا دل چاہے۔ دل میں وہ ماں کی اس خواہش پر جتنی بھی کوفت اور ناپسندیدگی محسوس کر رہا تھا، پر منہ پر تو لیزا کے سامنے ماں کو اس بات کے لیے منع نہیں کر پایا تھا۔ آمنہ یکدم یہ خوشی سے یوں مسکرائی تھیں، یوں سرشار سی ہو گئی تھی گویا بہت بڑی اور ناممکن نظر آنے والی خوشی پالی ہو۔ انہوں نے بے اختیار لیزا کے ہاتھ کے اوپر گرم جوشی سے اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ بہت شکریہ لیزا، تمہارے گھر سکندر کا رشتہ لا کر میں بہت بڑی خوشی پالوں گی۔ میں کل تمہارے گھر آؤں گی۔ امو جان آپ لنچ یا ڈنر ہمارے ساتھ کیجیے گا، لیزا نے مسکرا کر کہا۔ بغیر کسی تکلف کے آمنہ فوراً بولی، ٹھیک ہے بیٹا، میں کل لنچ پر تمہارے گھر آؤں گی، بس میں اور سکندر ہوں گے۔ آمنہ بے تحاشا خوش تھیں۔ لیزا کن اکھیوں سے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور معذرت تھی۔ آئی ایم سوری سکندر، تم ناراض ہو گئے ہو نا؟ لنچ کرنے کے بعد آمنہ اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس چلی گئی تھی، جبکہ وہ دونوں لیزا کے پاپا کی گاڑی میں واپس جا رہے تھے۔ لیزا معذرت طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ جواباً چپ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے تم اس بات کو کبھی پسند نہیں کر سکتے، مگر میں تمہاری امو جان کو کیسے انکار کرتی؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، ہار مان لینے والی تھکی تھکی سی مسکراہٹ۔ مجھے پتہ ہے لیزا، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی تمہارے پاپا کو انکار کرنے سے ہچکچاتا۔ امو جان کو بھی یہ بات پتہ تھی، تبھی وہ آج ہم دونوں سے ملی تھیں، وہ گھر سے سب کچھ طے کر کے آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے آج دراصل تم سے بات ہی یہ کرنی تھی، اور وہ بھی میرے سامنے۔
اس کے چہرے پر اداسی بھری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ تمہیں غصہ آ رہا ہے سکندر؟ تمہارا موڈ خراب ہو گیا ہے نا؟ لیزا فکر اور محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ غصہ نہیں آ رہا لیزا، موڈ بھی ٹھیک ہے، بس یہ سب اچھا نہیں لگ رہا، لیکن چلو کوئی بات نہیں۔ امو جان کی ایک اور خوشی اگر میری وجہ سے پوری ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، چلو ایسا ہی صحیح۔ لیزا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی۔ وہ بے چینی سے آمنہ کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سنی، وہ کمرے میں بیٹھے نہ رہ سکے، فوراً لاؤنج میں آ گئے۔ ان کا دل دھک دھک کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا جواب دیا ہوگا سکندر نے، کہیں انکار نہ کر دیا ہو جیسے کل کنگن لینے سے کر دیا تھا۔ مگر وہ انکار ماں کو نہیں کرے گا، ماں سے تو وہ بہت پیار کرتا ہے، وہ اپنی بیمار ماں کا دل نہیں توڑ سکتا۔ اتنا تو انہیں یقین تھا، خدا کرے آمنہ خوشی کی خبر لائی ہو۔ آمنہ اندر داخل ہوئی تھی تو ان کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ کامیاب لوٹی ہیں۔ وہ بے اختیار ان کے نزدیک گئے تھے۔ سکندر مان گیا؟ ہاں، دل سے مانا ہے یا نہیں، مگر زبان سے اس نے مجھے نہیں کہا۔ میں کل لنچ پہ جا رہی ہوں لیزا کے گھر۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا تھا۔ تھینک یو آمنہ، بس اب اللہ جلدی سے یہ خوشی دکھا دے ہم دونوں مل کر شادی کریں سکندر کی۔ زندگی میں پہلی بار وہ میاں بیوی کی طرح، دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے دل کی باتیں شیئر کر رہے تھے۔ پہلی بار کوئی خواب تھا جو وہ دونوں مل کر ایک ہی جتنی امید کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ پہلی بار کوئی دعا تھی جو وہ دونوں ایک ہی شدت سے مانگ رہے تھے، آمین۔ بس اب تم کل لیزا کے والد سے شادی کی تاریخ لے کر آنا۔ میں چاہتا ہوں مہندی، شادی، ولیمہ، سکندر کی شادی کی ہر تقریب یادگار ہو، لوگ سالہ سال اس شادی کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا شہریار۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس خوشی کو شیئر کر رہے تھے۔ انہیں لاؤنج کے دروازے پر کھڑے زین کے نہ تو آنے کا پتہ چلا تھا، نہ وہاں رکنے کا اور نہ ہی وہاں سے چلے جانے کا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔